اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خداوند عالم نے اس کائنات کو خلق کیا ہے، اور خلق کرنے کے بعد رب العالمین نے اس کائنات کی تدبیر کی ہے۔ یہ دنیا چلانے کی ذمہ داری پروردگار عالم کی ہے۔ پروردگار عالم نے بہترین نظام دیا اس دنیا کو، اور وہ نظام بھی عدل پہ مبنی نظام ہے۔ عزیزان، آج دنیا میں جب ہم زندگی گزارتے ہیں تو غفلت کی وجہ سے ہمارے آنکھوں کے سامنے پردے ہیں، اور ہم حق اور حقیقت کو نہیں دیکھتے ہیں۔ کل جب موت آئے گی، موت کے بعد جو حقیقی زندگی ہے، یوم الحساب میں، قیامت کے دن، یہ پردے جب ہٹ جائیں گے نا، پھر خدا کے نظام کو ہم وہاں دیکھیں گے۔ خدا کے سسٹم کو، جو دنیا میں خدا کا سسٹم تھا، جو عدل کا نظام تھا، اس نظام کو ہم وہاں دیکھیں گے۔ پھر اس وقت ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں۔ اسی لیے عزیزان، آج غور سے دیکھیں، ہم خدا کے نظام میں کوئی تبدیلی نہیں لا سکتے۔ رب العالمین کا نظام عدل ہے۔ کہیں پہ بھی ظلم ہو، کہیں پہ بھی کسی کا حق ضائع ہو، خدا کبھی نہیں چھوڑتا ہے۔ اور ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی جبرن، اس طرح نہیں ہے۔ خدا نے نظام ایسا بنایا، سسٹم ایسا بنایا کہ حقدار کو ہی ملے گا۔ مظلوم کو ہر حال میں اس کے ظلم کا ازالہ ہوگا، ظالم کو ہر حال میں اس کے ظلم کا بدلہ دیا جائے گا۔ اسی وجہ سے مفسرین قرآن کی تفسیر کرتے ہوئے، فقہا حضرات، عرفا حضرات، جب خداوند عالم کی سسٹم کو دیکھتے ہیں نا، تو ایک مثال دیتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ یہ نظام الہی گویا نظام ریاضی کی طرح ہے۔ ریاضی میں کیا ہے؟ 1 2 جب ہم حساب کرتے ہیں، گنتی جب ہم کرتے ہیں نا، گنتی میں دیکھیں 1 2 3 4 5، تو یہ 5 جو ہے وہ 4 اور 6 کے درمیان ہے۔ اگر ہم اس 5 کو اٹھائیں اپنے جگہ سے، تو پھر اس 5 کو رکھنے کے لیے گنتی میں کہیں پہ جگہ نہیں ہے اس کے لیے۔ ہم کہاں رکھ دیں اس کو؟ جہاں کہیں رکھنا چاہیں تو وہاں گنتی میں پر ہے۔ 5 کو رکھنا ہے تو 4 اور 6 کے درمیان رکھنا۔ گویا خدا کا نظام ایسا ہے عزیزان، کہ ہر ایک کو خدا نے جینے کا حق دیا ہے، ہر ایک کو اپنے مال کا مالک بنایا ہے، ہر ایک کو انسان کی عزت کا خیال رکھنے کا ذمہ دار بنایا ہے۔ اب اگر کوئی کسی کا حق اٹھا لے، چھین لے، کسی کے مال کو چھین لے، تو وہ گویا اس نے یہ جو تعداد میں 5 کو اٹھا لیا وہاں سے۔ جب ہم گنتے ہیں گنتی میں 5 کو اٹھانے کے بعد وہ کہاں رکھ دے گا؟ وہ شرمندہ ہے، یا 5 کو اپنے 5 کی جگہ میں رکھنا ہے، یا وہ اپنے ہاتھ میں لے کے بیٹھا ہے اور شرمندہ اور رسوا۔ گویا آج ہم کسی کے حق کو چھین رہے ہیں، تو حق کو ضرور واپس اس حقدار کو پہنچانا ہے۔ اس کے علاوہ لے جا کے ہم کسی کو دیں تو وہاں پہ تو پہلے سے پر ہے جگہ، وہاں اگر ہم دیں تو ہم وہ قبول نہیں کرتا ہے۔ اپنے ہاتھ میں رکھیں تو کسی کے حق کو اپنے ہاتھ میں رکھیں، ہم شرمندہ ہونے والے۔ اسی لیے خداوند عالم اپنے نظام کو بیان کرتے ہوئے سورہ قمر میں فرماتے ہیں، وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٌ۔ ان لوگوں نے خدا کو جھٹلایا، خدا کے دین کو جھٹلایا، اور انہوں نے اپنے نفس کی پیروی کی، اتباع نفس کیا۔ اور یاد رکھیں، وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٌ، ہر کام خدا کے پاس محفوظ ہے، ثابت ہے۔ کوئی ایسا کام نہیں ہے جو ہم کریں اور وہ فنا ہو، نہیں، اس کام کا خدا کے درگاہ میں مقام ہے، وہ محفوظ ہے، وہ کبھی فنا ہونے والا نہیں ہے۔ لیکن ہم خیال کرتے ہیں کہ کسی کے حق کو کھا لیا، بس ہو گیا کام تمام۔ نہیں عزیزان، خداوند عالم فرماتے ہیں آج یہ دنیا ہے، کل ہمارے پاس آؤ گے تو ہر کام کو اپنے پاس محفوظ رکھا ہے، آپ کو دیں گے اس وقت۔ اگر نیک کام کیے ہو تو اس وقت آپ عزت کے ساتھ خوشحال ہو جاؤ گے، نہیں اگر کوئی برا کام کیا تو رسوائی اور ذلت آپ کی مقدر ہوگی۔ اسی لیے قرآن مجید کے متعدد آیات میں خدا وعدہ دے رہا ہے، یوم یبعثہم اللہ جمیعا فینبئہم بما عملوا۔ کل قیامت کے دن تمام لوگوں کو خدا زندہ کرے گا۔ زندہ کرنے کے بعد کیا کرے گا؟ فینبئہم بما عملوا، جو کچھ عمل انہوں نے کیا ہے اس عمل کو واپس ان کے ہاتھ میں دے گا۔ احصاہ اللہ ونسوہ، خدا نے ان کاموں کو، ان کے کاموں کو حساب کر کے اکٹھے کر کے رکھا ہے،
وَنَسُوهُ، اور یہ کام انجام دینے والے بھول چکے تھے۔ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ علیم، اور خدا ہر چیز کے بارے میں جانتا ہے، ہر چیز کے بارے میں خدا عالم ہے، کسی کام کو خدا فراموش نہیں کرتا ہے۔ عزیزان، نظام الہی میں عدل قائم ہے۔ اگر ہم عدل سے ہٹ کے زندگی کریں، کسی کے حق کو کھائیں، کسی کے راستے کو روکیں، تو کل رسوائی کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ آج موقع ہے، اگر کسی کا حق ہم نے کھائے تو واپس کریں، کسی کے راستے کو روکا ہے، کسی کی زندگی کو تنگ کیا ہے، تو آگے اس کے راستے سے رکاوٹیں دور کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ کل پھر جب حساب ہوگا تو وہ دن بہت سخت ہوگا۔ پروردگار عالم کے درگاہ میں دعا گو کہ خداوند عالم ہمیں نظام عدل کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ